الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں 2 دن کے لیے اپنے شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور خانقاہوں میں حاضری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کرا لیں، اپنا تصفیہ کرا لیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے باطن سنوار لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو خانقاہوں میں حاضری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو سنوار لیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور جس طرح انسان کو دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس حاضر ہونا پڑتا ہے، اسی طرح یہ باطن کی جو بیماریاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے بھی انسان کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی خانقاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، کسی صاحب دل، اہل دل، اس کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں، باطنی امراض ہیں، تب جا کر ختم ہوتے ہیں۔ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی کام کسی ماہر فن کے بغیر کر لے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ اور اپنے دل کی اصلاح کسی صاحب فن، کسی ماہر فن اور کسی اہل دل کے بغیر کرا سکے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر بڑے بڑے یعنی علم کے اندر بلندیوں تک پہنچے ہوئے، حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم علوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جو دنیا کے ہر باطل کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوا تھا، ہندوستان کے اندر کوئی ایسا فتنہ نہیں تھا جس کے خلاف یہ بولتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اپنی اصلاح کرانی آئی، اپنا تزکیہ کرانا پڑا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کے دلوں میں، شاگردوں کے دلوں میں سوال کھڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا حجت الاسلام، اتنا بڑا آدمی، لیکن اپنا ہاتھ ایک ایسے مرشد کے ہاتھ میں دے رہا ہے جو ضابطہ کے عالم بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اسی طرح فقیہ النفس ثانی امام اعظم ابی حنیفہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہزاروں کتابوں کے مصنف اور جن کا فیض جو ہے پاک و ہند پوری دنیا میں چلا ہے، جاری ہوا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنا ہاتھ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں دیتے ہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا ہمارے اکابر علم میں بہت آگے تھے، لیکن اپنے تزکیے کے لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی بڑے کے حوالے کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے درس ہے۔ آج آپ میں سے اکثر علماء موجود ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات ہمارے پرانے متخصصین ہیں، آپ حضرات یعنی ہم میں سے ہر بندہ دیکھ لے، ہم کتنے بڑے بھی ہو جائیں، ہم حضرت نانوتوی سے تو بڑے نہیں ہو سکتے، ہم کتنے بڑے ہو جائیں حضرت گنگوہی سے تو ہمارا مقام نہیں بڑھ سکتا، حضرت نانوتوی سے تو نہیں بڑھ سکتا۔ جب اتنے بڑے جبال علوم، بحار العلوم انہوں نے اپنے آپ کو ایک شیخ کے سپرد کر دیا، تو پھر ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو شیخ کے سامنے کر دیں، شیخ کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے آپ کو حاجی صاحب کے سپرد کیا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خط لکھا اور فرمایا کہ رشید احمد کیا بات ہے، اپنے احوال لکھ کر نہیں بھیجتے، اپنی اطلاع نہیں بھیجتے۔ میں یہاں بات عرض کرتا چلوں، حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح معنی میں جو سالک اور مرید ہے، جو مرید یہ چاہے کہ واقعتاً میری اصلاح ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ 2 کاموں کا اہتمام کر لے۔ صحیح معنوں میں اگر اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، باضابطے کا تعلق رکھنا چاہتا ہے، نمبر 1
اپنے احوال کی اپنے شیخ کو اطلاع کرتا رہے۔ نمبر 2، شیخ کی طرف سے ملنے والی جو ہدایات ہیں ان کی اتباع کرتا رہے۔ 2 باتیں، نمبر 1 اطلاع اور نمبر 2 اتباع۔ آج ہمارے ہاں تو بس ذوق یہ بن گیا ہے کہ بس کسی شیخ کے مرید ہو گئے، بس تھوڑا سا ذکر کر لیا، کبھی خانقاہ میں چلے گئے، کبھی حاضر ہو گئے، کبھی اپنے بیان میں بلا لیا، بس یہی ہمارا تعلق ہے۔ اس سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح معنی میں فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے احوال کی اطلاع شیخ کو کریں گے اور شیخ پھر ہدایات جاری فرمائیں گے اور پھر ہم ان کی اتباع کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خط لکھا جواباً، اور فرمایا کہ بس حضرت اور تو کچھ نہیں، بس آپ کی صحبت کی برکت سے اور آپ کے فیض اور آپ کی عنایات اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اندر 3 حالتیں پیدا فرما دی ہیں۔ نمبر 1، مدح اور ذم میرے لیے برابر ہو چکی ہے۔ کوئی آدمی میرے سامنے مدح کرے، کوئی میرے سامنے مذمت کرے، مجھے ذرا بھر اس کا کسی کے مدح کرنے سے تکبر اور تعالی نہیں ہوتا، اور کسی کے مذمت کرنے سے اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ میری مذمت کیوں ہو رہی ہے۔ اور نمبر 2، سنت میری طبیعت بن چکی ہے۔ سنت طبیعت بن چکی ہے۔ یہ جملہ تو دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس جملے کی غور اور خوض میں جایا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑا کمال حضرت کو حاصل ہو چکا تھا۔ طبیعت کا معنی یہ ہے کہ مثلاً آپ کو پیاس لگی ہے، جب تک آپ پانی نہ پئیں آپ کی پیاس ختم نہ ہو۔ آپ کو بھوک لگی ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے، جب تک آپ کھانا نہ کھائیں آپ کی بھوک زائل نہ ہو۔ اسی طرح جب تک زندگی جب تک سنت پر عمل نہ ہو اس وقت تک سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے میرے اندر یہ کیفیت پیدا فرما دی ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کو میرے اوپر یوں کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ پورے قرآن اور حدیث میں مجھے تعارض نظر نہیں آتا۔ پورے قرآن اور حدیث میں تعارض نظر نہیں آتا۔ آج تو جو ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث میں تعارض پیش کرے گا نا، اس کو کہیں گے بہت بڑا مولانا ہے، بہت بڑا ملا ہے، کہ جی اس نے یہ کہہ دیا کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم، یہ حدیث جو ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لہذا اس آیت کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ سمجھتے بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا مولانا ہے، بہت بڑا فہامہ ہے کہ جی قرآن اور حدیث میں تعارض پیش کر رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن اور حدیث کے 2 علوم میرے اوپر ایسے کھول دیے کہ پورے قرآن اور سنت میں مجھے تعارض نظر نہیں آتا۔ چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے مقدمہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ مفتی اعظم دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے سورۃ النجم، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ جب اس آیت پہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک شبہ، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مفتی اعظم ہیں، مفتی دیوبند ہیں، تو اشکال یہ کھڑا ہوا کہ قرآن کریم کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ آیت کا معنی یہ ہے انسان جو دنیا میں کر کے گیا ہے اس کو وہی نفع ملے گا، اس کے علاوہ باقی پچھلوں کے اعمال اور پچھلوں کا ثواب تو اسے نہیں پہنچے گا۔ جبکہ ادھر ایک بڑی تعداد موجود ہے احادیث کی جس میں ایصال ثواب کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ آیت احادیث جو ایصال ثواب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یہ ان سے متعارض ہو رہی ہے، باہم ٹکرا رہی ہے۔ اب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً جب ذہن میں یہ اشکال اٹھا تو فوراً ذہن میں آیا کہ ہاں میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث میں بجائے یہ تعارض اور اشکال، یہ تعارض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہیں سے نکلے، اب یہ دیوبند میں ہیں، حضرت گنگوہی گنگوہ شریف میں ہیں۔ یہاں دیوبند سے گنگوہ تقریباً 22 میل کا سفر ہے۔ راتوں رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ چونکہ مفتی دیوبند تھے، آج کل ہمارے جیسا کوئی علامہ ہوتا کہہ دیتا بس ٹھیک ہے بھائی قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے ایصال ثواب کا انکار کر دو، جیسے ہمارا یہاں چلتا ہے کہ جی حدیث یہ کہہ رہی ہے فلاں عقیدہ چھوڑ دو، حدیث یہ کہہ رہی ہے حیات النبی کا انکار کر دو، حدیث یہ کہہ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے کا انکار کر دو، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ تو چونکہ وہ تو تھے نہیں، وہ علم اور عمل کے ماہتاب تھے، بہت آگے جا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ فوراً راتوں رات سفر کیا اور صبح
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری ہوئی۔ حضرت گنگوہی کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے، مفتی صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچ گئے، انتظار کیا بھئی حضرت گنگوہی باہر آئیں گے، جگانا مناسب نہیں ہے تو میں پھر پوچھ لوں گا۔ تو جب حضرت گنگوہی باہر دیکھتے ہیں کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھتے ہیں مفتی صاحب خیریت ہے، اس وقت کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ تو فرمانے لگے بس حضرت ایک اشکال پیدا ہو گیا رات کو قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر سمجھتے ہوئے، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات یہی اشکال ذہن میں لیے دنیا سے چلا جاؤں اور یہ قرآن کریم کا یہ نقطہ حل نہ ہو، اس لیے راتوں رات میں نے سفر کیا اور میں وہاں دیوبند سے چلا اور آپ کی خانقاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی کیا اشکال ہے؟ تو کہا بس اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی دنیا سے چلے جائے پیچھے جو ہے وہ رسا یا کوئی اصدقاء تلامذہ کچھ ایصال ثواب کرے وہ پہنچتا ہے، جبکہ قرآن کی آیت اس کی نفی کر رہی ہے۔ تو بظاہر آیت قرآنی اور حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فوراً فرمانے لگے مفتی صاحب یہ کون سی تعارض کی بات ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ ہے کافر کے بارے میں، اور احادیث ایصال ثواب یہ ہے مسلمان کے بارے میں۔ اب بتاؤ کون سا تعارض ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے میرا سارا اشکال ختم ہو گیا، اشکال حل ہو گیا۔ تو اب دیکھو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت سے حضرت گنگوہی پر اللہ تعالیٰ نے یہ علوم کو کھول دیا تھا کہ پورے قرآن سنت میں تعارض نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح یعنی مشائخ ہمیں بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اہم مقصد یہی ہے کہ ہمارے یعنی اصلاح ہو جائے، اور اس میں جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا باطن سنورتا ہے، قلب سنورتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ علوم کی مال و مال فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے حضرت شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ وہ کئی بیانات میں کوئی ایک نقطہ بیان کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شاید کسی اکابر میں سے کسی نے لکھا ہو ورنہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، اور کئی عرصہ بعد جب مطالعے میں دوران مطالعہ کئی عرصہ گزرنے کے بعد جا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات حضرت نے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو القاء فرمائی تھی یہ بات فلاں بزرگ نے فلاں کتاب میں لکھی ہے۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ جو خانقاہ کی حاضری ہے اس کے اندر اہم مقصد یہ ہے ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو سنواریں، اور اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے جو حضرت کے بیت ہیں مرید ہیں وہ حضرت کو اپنے احوال کی اطلاع بھیجتے رہیں، اور پھر ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور شکر ہے، ان سے تو رابطہ بھی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہے نا رابطے مشکل ہو جاتے ہیں مشائخ سے، لیکن آج جو ہے نا جو میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، اس میں حضرت سے رابطہ بھی ممکن ہے۔ تو اپنے احوال کو بھیجیں اور پھر حضرت کی جانب سے جو ملنے والی ہدایات ہیں ہم ان کی اتباع کریں۔ تو آج کی جو اس رات کے حوالے سے چونکہ آپ نے یہاں رات گزارنی ہے تو اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ رات کے جو اعمال ہیں ان کو ہم پورا کریں، چونکہ زندگی میں یعنی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے یہ خانقاہی اجتماع سالانہ، ماہانہ تو ہوتا ہی ہے لیکن عام طور پہ ماہانہ میں سب کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے، لیکن سالانہ میں چونکہ حاضری ہوتی ہے تو اس لیے کم از کم ہم سال کی ایک رات اور ایک دن یا 2 دن کہہ دیں، 2 دن ایسے بنا لیں کہ جو ہم سنت کے اتباع کرتے ہوئے خانقاہ کی طرز خانقاہ کی ہدایات کو سامنے لے کر ہماری رات گزرے اور ہمارا دن گزرے۔ اس حوالے سے ابھی آپ کا کہ حضرت کی طرف سے جو نظم طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی یہاں آپ چائے پئیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بستروں پہ تشریف لے جائیں، وہاں آرام فرمائیں، کیونکہ ہماری بنیادی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو آنے والے مریدین ہیں متعلقین ہیں وہ صبح تہجد کے لیے جاگ جائیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرمائے ان میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں، سجدے اور قیام میں، نوافل میں، تہجد کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کتنی عجیب آیت ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو، ان کے جو بستر ہیں ان کی آرام گاہوں سے الگ رہتے ہیں، اور یہ الگ تبھی ہو سکتے ہیں جب اس وقت میں آدمی نماز پڑھ رہا ہو، جب لوگ سو رہے ہوں۔ اس وقت کے اندر جو تہجد کا اہتمام کرنا،
حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افضل الصلاۃ بعد الصلوات المکتوبہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اس لیے ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ صبح انشاءاللہ آپ کو جو ہے تقریباً جو ہے 4:15 بجے جگا دیا جائے گا، اور 5:10 پہ جو ہے نا اذان ہو رہی ہے، 5:10 پہ یا 5:08 پہ اذان ہو رہی ہے، تو اس کے اندر آپ جاگیں اور آپ تہجد کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تہجد کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کا اہتمام کرنا، چونکہ یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے شیخ کے لیے، خانقاہ کی کامیابی کے لیے، خانقاہ کے فیض کا دنیا میں عام و تام ہونے کے لیے، اس کے لیے آپ دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اور اس طرح جو ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی، صبح تقریباً 5:10 پہ جیسے ہی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ ذکر شروع ہو جائے گا، یہ 12 تسبیحات کا ذکر ہوگا۔ ویسے تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اہتمام کرنا چاہیے 12 تسبیحات کا، چونکہ عام طور پہ 12 تسبیحات کرتے کرتے کم از کم پونا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، تو اس لیے علماء ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کو وقت کی قلت کے پیش نظر موقع نہیں ملتا، تو کم از کم یہ ایک دن ایسا ہو کہ جس کے اندر ہماری 12 تسبیحات پوری ہوں، تو ہم اس لیے خانقاہ کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو صبح جیسے بھی آپ چائے پی رہے ہیں، تو ذکر کے اندر بھی صبح جب 12 تسبیحات کا ذکر ہوگا، اس کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو چائے پیش کی جائے گی، تاکہ جو ہے کچھ ذکر کی وجہ سے نیند اڑتی رہے اور کچھ جو ہے نا چائے کی وجہ سے نیند اڑتی رہے۔ ظاہر ہے 2 چیزیں، کچھ حصی ہوتی ہے، ایک مانوی ہوتی۔ حصی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہی ہے کہ چائے جو ہے وہ نیند کو اڑاتی ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی تو مزید نیند جو رفع ہو جائے گی، تو اس لیے سب حضرات جو ہے پورے ذوق شوق کے ساتھ جو ہے صبح جیسے ہی بس اعلان ہو جاگنے کا، تو اس لیے ہمارے ہاں یہ لمبا چوڑا معمول نہیں ہوتا، جیسے عام طور پہ بعض مکاتب، مدارس اور خانقاہوں میں دیر تک بیانات چلتے ہیں، پھر جو ہے صبح کی نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا سادہ سا پروگرام ہے کہ بس عشاء کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد سو جائیں۔ ابھی تقریباً یہ 10 میں سے بھی 5 منٹ رہتے ہیں، اگر آپ 10:30 بجے بھی سو جائیں، 10:30 سے لے کر صبح 4 بجے تک اچھا خاصا وقت ہے، اور نیند انشاءاللہ یہ جو آرام ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، نیند پوری ہو سکتی ہے، تو صبح اس میں یعنی آپ تہجد پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا 12 تسبیحات ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد سورہ یاسین ہوگی، اور سورہ یاسین کے بعد یہیں مسجد میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ، اور اشراق تک ہم مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اشراق جیسے اشراق ختم ہوگی، اشراق پڑھ کے انشاءاللہ مسجد سے نکلیں گے، ناشتہ لگا ہوا ہوگا تو ناشتہ تناول فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر اپنا ضابطے کے مطابق تقریباً 8 بجے ہماری جو خانقاہی اجتماع کی اگلی نشست ہے وہ پنڈال میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر ہدایات ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا اہتمام فرمائیں، اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔